فار ایور بک ہیون میں خوش آمدید ناول امر بیل جس کی رائٹر ہیں عمیر احمد، اس کی یہ 20ویں ایپیسوڈ ہے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ علیزہ، جنید کا فون ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ ناشتہ کرنے کے لیے لاؤنج میں داخل ہو رہی تھی جب نانو نے اس کو مخاطب کیا۔ وہ فون کا ریسیور ہاتھ میں تھامے ہوئے تھی۔ علیزہ ایک لحظہ کے لیے ٹٹکی اور پھر ان کی طرف بڑھ آئی۔ صوفے پر بیٹھ کر اس نے نانو کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ وہ حیران تھی، جنید عام طور پر اس وقت فون نہیں کیا کرتا تھا۔ ہیلو، اس نے ریسیور تھامتے ہوئے ماؤتھ پیس میں کہا۔ کیسی ہو علیزہ؟ دوسری طرف سے وہی نرم پچکارتی ہوئی آواز سنائی دی جس کی اب وہ کچھ عادی ہو گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ نے اس وقت فون کیسے کیا؟ تمہیں حیرانی ہو رہی ہے؟ جنید نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ کسی حد تک۔ تمہیں لنچ پر لے جانا چاہ رہا تھا، اس نے کسی تمہید کے بغیر کہا۔ آپ رات کو مجھے بتا دیتے جب آپ نے مجھے کال کی تھی۔ اس وقت مجھے یاد نہیں رہا، فون بند کر دیا، تب یاد آیا، پھر میں نے سوچا کہ دوبارہ کال کرنا ٹھیک نہیں، میں صبح کر لوں گا، اسی لیے تمہیں اب کال کر رہا ہوں، جنید نے بتایا۔ وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ تمہارا لنچ آور کب شروع ہو رہا ہے؟ اسے خاموش پا کر جنید نے پوچھا۔ 1 بجے، علیزہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں آفس سے 12:30 بجے نکلتا ہوں، آدھے گھنٹے میں تمہارے آفس پہنچ جاؤں گا، جنید نے پروگرام طے کرتے ہوئے کہا۔ تم لنچ آور شروع ہوتے ہی باہر آ جانا، ہم کسی قریبی ریسٹورینٹ میں لنچ کر لیں گے، پھر میں تمہیں واپس ڈراپ کر دوں گا۔ مگر آج تو میں لنچ کرنا ہی نہیں چاہ رہی تھی، علیزہ نے کہا۔ کیوں؟ آج خاصا مصروف دن گزرے گا آفس میں، شاید 1-2 فنکشنز کور کرنے کے لیے بھی جانا پڑے، تو لنچ آور تو نکل ہی جائے گا، اس نے معذرت خواہ انداز میں کہا۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر جنید نے کہا۔ تمہیں یقین ہے کہ تم کسی طرح بھی کچھ وقت نہیں نکال سکتی؟ اگر مجھے یقین نہیں ہوتا تو میں آپ سے کبھی نہیں کہتی، علیزہ نے کہا۔ ہم کسی اور دن لنچ کر لیتے ہیں، اس نے فوری طور پر ایک متبادل حل پیش کیا۔ ٹھیک ہے، کسی اور دن لنچ کر لیتے ہیں، آپ بتا دیجیے کہ آپ کس دن دستیاب ہوں گی، علیزہ اس کی بات پر مسکرائی۔ وہ اسے آپ اسی وقت کہتا تھا جب وہ خاصے خوشگوار موڈ میں ہوتا تھا۔ کل چلتے ہیں، علیزہ نے اپنی گھڑی پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ کل؟ 1 منٹ، میں ذرا اپنا شیڈیول دیکھ لوں، مجھے لگتا ہے کل میں آفس سے نکل نہیں سکوں گا، علیزہ نے اسے بڑبڑاتے سنا، پھر کچھ دیر خاموشی رہی۔ چند منٹوں کے بعد جنید کی آواز دوبارہ آئی۔ کل ممکن نہیں ہوگا علیزہ، پرسوں چلتے ہیں، پرسوں میرے پاس خاصا وقت ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر پرسوں ہی چلتے ہیں، آپ سے میں نے ایک کام کہا تھا، آپ کو یاد ہے؟ علیزہ کو بات کرتے کرتے اچانک یاد آیا۔ نہ صرف یاد ہے بلکہ میں پہلے ہی آپ کا کام کر چکا ہوں، 2 دن میں نے وہ نقشہ مکمل کر لیا تھا، اب میں نے اپنے ایک اسسٹنٹ کو اسے دیا ہے تاکہ ایک دفعہ دوبارہ وہ اسے دیکھ لے، مجھے امید ہے آج یا کل تک وہ یہ کام کر دے گا، پھر میں تمہیں سارے پیپرز بھجوا دوں گا۔ مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے، علیزہ نے خوشگوار انداز میں کہا۔ یقیناً، اس میں تو پوچھنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، دوسری طرف سے جنید نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ بلکہ بہتر ہے تم مجھے شکریہ کا ایک کارڈ بھجوا دو، فارمیلٹی اچھی ہوتی ہے، اس سے میرے جیسے بندے کو اپنے اوقات کا پتہ چلتا رہتا ہے، وہ اسی سنجیدگی سے کہتا گیا۔ علیزہ بے اختیار ہنسی۔ ایک کارڈ ٹھیک رہے گا؟ اس نے بظاہر سنجیدگی کے ساتھ جنید سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک رہے گا، گزارا ہو جائے گا، جنید کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اچھا، میں بھجوا دوں گی، اور بہت زیادہ شکریہ۔ کیا مجھے مائی پلیئر کہنا چاہیے؟ وہ اب اس سے پوچھ رہا تھا۔ ویل، کہنے میں کوئی حرج نہیں، اس نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ مائی پلیئر، جنید نے اس کی بات سننے کے بعد بڑی سنجیدگی سے کہا۔ وہ بے اختیار مسکرائے۔ آج آپ بہت اچھے موڈ میں ہیں؟ میں ہمیشہ اچھے موڈ میں ہوتا ہوں، جنید نے برجستگی سے کہا، لیکن آج کچھ غیر معمولی طور پر اچھے موڈ میں ہے۔ اس کی واحد وجہ صبح صبح آپ سے گفتگو بھی تو ہو سکتی ہے۔ فوری طور پر علیزہ کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا جواب دے، وہ مسکراتے ہوئے خاموش رہی۔ بہرحال اتنا وقت دینے کے لیے شکریہ، میں کارڈ کا انتظار کروں گا، جنید نے خدا حافظ کہتے ہوئے کہا۔ علیزہ نے فون رکھ دیا۔ نانو پلیز ناشتہ جلدی لگوا دے، مجھے دیر ہو رہی ہے، علیزہ نے ریسیور رکھتے بلند آواز میں نانو سے کہا، جو اس وقت کچن میں جا چکی تھی۔ وہ علیزہ کی آواز سن کر کچن سے باہر نکل آئی۔ مرید ناشتہ تیار کر چکا ہے، بس چند منٹوں میں ٹیبل پر لگا دے گا، تم آج واپس کب آؤ گی؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ علیزہ کو حیرت ہوئی، وہ عام طور پر یہ سوال نہیں کرتی تھی۔ مسز رامانی نے آج ڈنر دیا ہے، پچھلی دفعہ میں تمہاری وجہ سے نہیں جا سکی اور وہ بہت ناراض ہوئی، اور اس بار تو انہوں نے خاص طور پر تاکید کی ہے، نانو نے اپنی کلب کی ایک ساتھی کا نام لیتے ہوئے کہا۔ نانو میں تو آج بھی خاصی دیر سے ہی آؤں گی، مجھے آج 1-2 فنکشنز کی کوریج کے لیے جانا ہے، آپ پلیز اکیلی چلی جائیے، علیزہ نے فوراً معذرت کرتے ہوئے کہا۔ مسز رامانی نے صرف تمہیں انوائٹ نہیں کیا، مجھے انوائٹ نہیں کیا، تمہیں بھی کیا ہے، نانو نے اسے جتایا۔ میں جانتی ہوں، لیکن میں کیا کر سکتی ہوں، آپ کو پتہ ہے میں آج کل بہت مصروف ہوں، علیزہ نے وضاحت کی۔ یہ ساری مصروفیات تم نے خود پالی ہیں، کس نے کہا تھا دوبارہ اخبار جوائن کرنے کو؟ بہتر نہیں تھا گھر میں رہتی، کلب میں آتی جاتی،
نانو نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ علیزہ خانسما کو ٹیبل پر ناشتہ لگاتے دیکھ چکی تھی۔ وہ صوفے سے اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ آفس ہمیشہ کی طرح تھا۔ وہ اپنے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی میز پر چھوٹے موٹے بہت سے نوٹس رکھے ہوئے تھے۔ اپنا بیگ ایک طرف رکھ کر وہ برق رفتاری سے ان نوٹس کو دیکھنے لگی۔ چند سرکلز تھے اسٹاف کے لیے، کچھ آج کے دن کے حوالے سے ہدایت، اور چند دوسرے نیوز پیپرز آرٹیکلز کی کٹنگ جو اس کو بھیجے گئے تھے۔ تم نے بہت دیر کر دی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ صالح اس کے کیبن میں داخل ہوئے۔ 3 دفعہ آئی ہوں تمہاری تلاش میں، صالح نے کہا۔ ہاں، آج مجھے کچھ ضرورت سے زیادہ دیر ہو گئی، علیزہ نے بحضرت خوانا مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کتنے بجے نکلنا ہے یہاں سے؟ وہ صالح کے ساتھ ہی ان سوشل ایکٹیویٹیز کی کوریج کے لیے نکلا کرتی تھی۔ وہ تو 12 بجے ہی نکلیں گے۔ میں تمہیں یہ آرٹیکل دکھانا چاہ رہی تھی۔ صالح نے چند پیپرز اس کی ٹیبل پر رکھ دیے۔ اس وقت ضروری ہے، میں دراصل یہ سارے پیپرز دیکھنا چاہ رہی ہوں۔ کیا یہ کل کے نیوز پیپر کے لیے جا رہا ہے؟ علیزہ نے اس کے آرٹیکل پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ نہیں، کل کے نیوز پیپر کے لیے تو نہیں جا رہا، مگر شاید پرسوں چلا جائے۔ میں چاہتی تھی تم اس کو دیکھ لو۔ سارا نے تو اس کو کچھ مختصر کرنے کے لیے کہا ہے۔ میں نے کوشش کی مگر زیادہ ایڈیٹنگ کرنے سے اس کا اوور آل تاثر خراب ہو جائے گا، اس نے ایڈیٹر کا نام لیتے ہوئے کہا۔ پھر تو میں نے اسے گھر بھی لے جا سکتی ہوں، کل تمہیں دے دوں گی۔ آج مجھے ذرا یہ کام نپٹانے دو، علیزہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، کل دے دینا، مگر رات کو رنگ کر کے مجھے بتا ضرور دینا کہ تم نے اسے پڑھ لیا ہے، صالح نے اس کے کیبن سے نکلتے ہوئے کہا۔ علیزہ نے اس کے آرٹیکل کو اپنے فولڈر میں رکھ دیا اور دوبارہ اپنی میز پر پڑے ہوئے کاغذات دیکھنے لگی۔ 11 بجے تک وہ اسی طرح کام کرتی رہی۔ چند بار وہ آفس کے دوسرے حصوں اور ایڈیٹر کے پاس بھی گئی۔ 12 بجے وہ اور صالح آفس سے نکلنے کی تیاری کر رہے تھے جب اس کے موبائل پر میسج آنے لگا۔ اسٹل ویٹنگ فار دا کار۔ وہ میسج پڑھ کر بے اختیار مسکرائی۔ اس کے ذہن سے جنید کے ساتھ صبح ہونے والی گفتگو اور کارڈ غائب ہو چکا تھا۔ جنید کا میسج ہے؟ صالح نے اسے موبائل کا پیغام پڑھ کر مسکراتے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، علیزہ نے سر ہلایا۔ صالح نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے گردن آگے بڑھا کر اس کے موبائل پر نظر ڈالی۔ یہ کون سے کارڈ کا انتظار ہو رہا ہے؟ صالح نے مسکراتے ہوئے کچھ تجسس امیز انداز میں کہا۔ اس کی برتھ ڈے ہے؟ نہیں، برتھ ڈے نہیں ہے، علیزہ نے موبائل بیگ میں رکھتے ہوئے کہا۔ وہ شمع نے جو ویلفیئر ہوم شروع کیا اس کا نقشہ میں نے جنید سے بنوایا تھا۔ اس نے کچھ چارج کیے بغیر ہی کام کر دیا، جبکہ شمع صرف یہ چاہتی تھی کہ وہ نسبتاً کم چارج کرے، علیزہ نے اپنی ایک کالیگ کا نام لیتے ہوئے کہا۔ صبح اس سے اسی کے بارے میں بات ہو رہی تھی، میں نے شکریہ ادا کیا تو اس نے کہا بہتر ہے میں کارڈ بھیج دوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بھجوا دوں گی۔ اب یہاں آ کر میں اتنی مصروف ہو گئی کہ مجھے یاد نہیں رہا، اور وہ شاید ابھی کارڈ چاہ رہا ہے، تو ہم باہر تو جا ہی رہے ہیں، تم رستے سے کارڈ لو اور کوریئر سروس کے ذریعے بھجوا دو۔ آفس کے بیرونی دروازے سے نکلتے ہوئے صالح نے کہا۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ راستے سے کارڈ لے کر پوسٹ کر دوں، علیزہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ایک کار سینٹر سے کارڈ لے کر اس نے کوریئر سروس کے ذریعے جنید کے آفس بھجوا دیا، اور خود وہ صالح کے ساتھ اس فنکشن میں چلی گئی جو انہیں کور کرنا تھا۔ فنکشنز اور ایک نمائش کو کور کرنے کے بعد وہ صالح کو اس کو گھر ڈراپ کر کے جس وقت گھر آئی اس وقت 8 بج رہے تھے۔ نانو گھر میں موجود نہیں تھی۔ علیزہ انہیں گھر پر نہ پا کر مطمئن ہو گئی۔ ان کی عدم موجودگی کا مطلب یہی تھا کہ وہ اس کا انتظار کیے بغیر مسز رحمانی کے ڈنر میں چلی گئی تھی۔ میں کھانا لگا دوں؟ مرید بابا نے اسے اپنے بیڈ روم کی طرف جاتے دیکھ کر کہا۔ نہیں، میں کھانا باہر سے کھا کر آئی ہوں، علیزہ نے انکار کر دیا۔ بیگم صاحبہ تاکید کر کے گئی ہیں کہ آپ کھانا ضرور کھائیے، خانسما نے کہا۔ میں جانتی ہوں مرید بابا، لیکن میں کھانا کھا کر آئی ہوں، اب دوبارہ تو نہیں کھا سکتی۔ آپ نانو کو کہہ دیجیے گا کہ میں نے کھا لیا، اس نے خوشگوار انداز میں کہا۔ جنید صاحب نے پھول بھجوائے تھے آپ کے لیے، میں نے آپ کے کمرے میں رکھ دیے ہیں۔ وہ مرید بابا کی اطلاع پر خوشگوار حیرت کا شکار ہوئی۔ میں دیکھ لیتی ہوں، وہ خانسما سے کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ بیڈ روم کی لائٹ آن کرتے ہی ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے ہوئے سرخ گلابوں کے ایک بکے نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ وہ بیگ اور فولڈر بیڈ پر اچھالتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف چلی آئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے اسٹول پر بیٹھتے ہوئے اس نے پھولوں کو اٹھا لیا۔ اس کی طرف سے بھیجا جانے والا یہ پہلا بکے نہیں تھا، وہ اکثر اسے اسی طرح حیران کیا کرتا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے بکے پر لگا ہوا چھوٹا سا کارڈ کھول لیا۔ آلویز ایٹ یور ڈسپوزل، جنید ابراہیم، آپ کے لیے ہمیشہ حاضر۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے پھول بکے سے نکال کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے ہوئے کرسٹل کے گلدان میں لگا دیے۔ ایک لمبی ٹہنی والے گلاب کو چھوڑ کر اس نے سارے گلاب گلدان میں رکھ دیے۔ پھر اس واحد گلاب کو لے کر اپنے بیڈ پر آ گئی اور اسے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے گلاس میں رکھ دیا۔ جگ سے کچھ پانی اس نے اس گلاس میں ڈالا اور پھر اسے دیکھنے لگی۔
اس نے ایک بار پھر ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس چھوٹے سے کارڈ کو کھول کر دیکھا جسے اس نے پھولوں سے الگ کر لیا تھا۔ عمر کے ساتھ اس رات ہونے والی تندو تیز گفتگو کے بعد اگلے کئی دن وہ بری طرح ذہنی انتشار کا شکار رہی تھی۔ اس رات سونے کے لیے نیند کی گولیاں لینے کے بعد وہ اگلا سارا دن سوتی رہی تھی، اور سحر پیر کے قریب جس وقت وہ بیدار ہوئی اس وقت گھر میں شیلا، اس کی ممی اور نانو کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ حد کر دی علیزہ، تم تو سارے گدھے گھوڑے بیچ کر سو گئی، اس کے بیدار ہوتے ہی شیلا نے کہا۔ وہ اسی وقت کمرے میں داخل ہوئی تھی اور اس نے علیزہ کو بیڈ پر آنکھیں کھولے دیکھ لیا تھا۔ علیزہ اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں اندازہ ہے کیا وقت ہو رہا ہے؟ شیلا نے اس کو خاموش دیکھ کر اس کی توجہ کلاک کی طرف مبذول کرواتے ہوئے کہا۔ علیزہ نے بے تاثر چہرے کے ساتھ دیوار پر لگی ہوئی گھڑی پر نظر دوڑائی۔ وہاں 5 بج رہے تھے۔ اسے حیرت نہیں ہوئی، وہ پہلے ہی اندازہ کر چکی تھی کہ وہ بہت دیر سے سو رہی تھی۔ تم مجھے اٹھا دیتی، اس نے اپنے کھلے ہوئے بالوں میں کلپ لگاتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک بار کوشش کی تھی مگر تم اتنی گہری نیند میں تھی کہ میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، شیلا نے کھڑکی کے پردے کھینچتے ہوئے کہا۔ سب لوگ تم سے ملے بغیر ہی چلے گئے، میں خود بھی صرف اس لیے رکی ہوئی ہوں کہ تم اٹھ جاؤ پھر جاؤں۔ اور تم ذرا اپنی شکل دیکھو، کیا حلیہ بنایا ہوا ہے، آنکھیں دیکھو کتنی بری طرح سوجی ہوئی ہیں اور سرخ بھی ہیں۔ تم روتی رہی ہو۔ شیلا کو بات کرتے کرتے اچانک خیال آیا، میں کس لیے روؤں گی؟ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے سرد آواز میں گویا ہوئی۔ تو پھر تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ شاید زیادہ دیر تک سونے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، شیلا نے کہتے کہتے اچانک بات بدل دی۔ جنید نے دوبارہ رنگ کیا ہے؟ وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے رک گئی۔ کیوں کیا مطلب؟ ظاہر ہے تم سے بات کرنے کے لیے فون کیا تھا، شیلا نے کہا۔ میں اسے بتا دیا تھا کہ تم ابھی سو رہی ہو، وہ بعد میں فون کر لے۔ میں بعد میں بھی اس سے بات نہیں کروں گی۔ شیلا نے حیرانی سے اسے دیکھا، اس کے لہجے میں کوئی غیر معمولی چیز تھی۔ کیا مطلب؟ علیزہ اس کے سوال کا جواب دیے بغیر ڈریسنگ روم میں داخل ہو گئی۔ شیلا اس کے پیچھے آئی، وہ وارڈروب کھولے اپنے کپڑے نکال رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے تم ابھی بھی نیند میں ہو، شیلا نے کہا۔ تمہیں ٹھیک لگتا ہے؟ میں واقعی نیند میں ہوں، شاید کوما میں، وہ کپڑے نکالتے ہوئے بڑبڑائی۔ تم جنید سے بات کرنا نہیں چاہتی؟ شیلا نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ نہیں، کسی توقف کے بغیر جواب آیا۔ کیوں؟ فی الحال تو میں اس کیوں کا جواب نہیں جانتی، جب جان جاؤں گی تو تمہیں بتا دوں گی، علیزہ نے وارڈروب بند کرتے ہوئے کہا۔ جنید کا اب فون آئے تو کیا کہوں؟ وہی جو میں نے کہا ہے، بتا دینا کہ میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتی، وہ مجھے فون نہ کرے۔ وہ اب اپنے کپڑے ہینگر سے نکال رہی تھی۔ اس کی امی نے بھی فون کیا تھا، وہ بھی تم سے بات کرنا چاہتی تھی، شیلا نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ میں اس کی امی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی، تم انہیں بھی بتا دو۔ اس کے لہجے میں ابھی بھی وہی پہلے والی سرد مہری تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ بالکل ٹھیک ہوں۔ رات کو تو تم نے جنید سے بات کی تھی، اس وقت تم نے اعتراض نہیں کیا۔ غلطی کی تھی، اب نہیں کروں گی۔ تم جا کر نہاؤ، پھر تم سے بات کروں گی، اس وقت تم عقل سے پیدل ہو، شیلا نے ڈریسنگ روم سے نکلتے ہوئے کہا۔ وہ آدھا گھنٹے کے بعد بیڈ روم میں آئی تھی۔ تمہارا موڈ خراب کیوں ہے؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر بالوں کو برش کرنے لگی تو شیلا نے اسے کہا۔ تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، میرا موڈ خراب نہیں ہے، علیزہ نے بالوں میں برش کرتے ہوئے پرسکون انداز میں کہا۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، میں بے وقوف نہیں ہوں، شیلا نے قدرے خفگی سے کہا۔ میرے علاوہ اور کوئی بے وقوف ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ علیزہ اس کی بات کے جواب میں بڑبڑائی۔ جنید اتنا اچھا بندہ ہے، میں اس سے بہت متاثر ہوئی ہوں، شیلا نے اس کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر کیے بغیر کہا۔ سب کو ہی بہت اچھا لگا ہے، سب تعریف کر رہے تھے۔ مجھے اس کی خوبیوں اور اچھائیوں میں کوئی شبہ نہیں ہے، یقیناً اتنا ہی اچھا ہے وہ جتنا تم کہہ رہی ہو، علیزہ نے آئینے میں دیکھتے ہوئے اس سے کہا۔ تو پھر اس سے خفگی کی وجہ کیا ہے؟ میں اس سے ناراض نہیں ہوں، پھر تم اس سے بات کرنے سے انکار کیوں کر رہی ہو؟ یہ میں نہیں جانتی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ شیلا نے کچھ برا مانتے ہوئے کہا۔ بس میں اس سے بات کرنا نہیں چاہتی، یہی تو وجہ پوچھ رہی ہوں۔ کیوں؟ یہ ضروری نہیں ہر شخص کے پاس ہر سوال کا جواب ہو، یہ اتنا مشکل سوال نہیں ہے جس کے جواب میں تمہیں دقت پیش آئے، شیلا بحث کرنے کے موڈ میں تھی۔ میں اس سے کیا بات کروں؟ علیزہ نے اچانک ہیئر برش ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکتے ہوئے شیلا کی طرف مڑ کر کہا۔ کیا ڈسکس کروں اس سے؟ شیلا حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اس سے بات کروں یا پھر اظہار محبت کرنے کے لیے کہ مجھے منگنی ہوتے ہی آپ سے محبت ہو گئی ہے اور آپ جیسا آدمی میں نے پہلے زندگی میں نہیں دیکھا، نہ ہی آپ سے پہلے میں نے کسی سے۔ وہ بات کرتے کرتے اچانک رک گئی، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ شیلا نے اسے مڑ کر ایک بار پھر ہیئر برش اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں جنید کسی طور پر بھی قصوروار نہیں ہے، علیزہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے اسے قصوروار نہیں ٹھہرایا، تمہارے رویے سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے،
شائلہ، میں جنید کو کوئی سزا دے رہی ہوں، نہ ہی میں اسے قصوروار سمجھ رہی ہوں۔ میں بس اس سے بات نہیں کرنا چاہتی کچھ عرصہ کے لیے، تب تک جب تک میں ذہنی طور پر اس کے اور اپنے تعلق کو تسلیم نہیں کر لیتی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، کسی کی یادوں سے نکلنے کے لیے نہیں، صرف اس پچھتاوے سے نکلنے کے لیے جس کا میں شکار ہوں۔ وہ بات کرتے کرتے تھکے ہوئے انداز میں ڈریسنگ ٹیبل کے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ کوئی شخص پچھتاوے اور احساس جرم کی اس اذیت کا اندازہ نہیں کر سکتا جس کا میں شکار ہوں۔ اس سے بات کرنے کے لیے جس اخلاقی جرأت کی ضرورت ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ کس منہ سے میں فون پر اس سے بات کروں؟ مجھے کتنی شرمندگی ہے یہ میں نہیں بتا سکتی، اور تمہارا اصرار ہے میں اس سے بات کروں۔ میں کچھ عرصہ اس سے کیا کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ نانو کا اصرار تھا، منگنی کر لی، وہ میں نے کروا لی، اب مجھے آزاد چھوڑ دیا جانا چاہیے۔ شائلہ کچھ کہنے کے بجائے صرف اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ جنید سے بات نہ کرنے یا اسے نظر انداز کرنے کا فیصلہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہا۔ منگنی کے تیسرے دن اسے کوئٹہ جانا تھا اور وہ وہاں جانے سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کے ہاں آیا۔ اس کے رویے سے کسی طرح بھی اس بات کا اظہار نہیں ہوا کہ وہ علیزہ کے اس کا فون ریسیو نہ کرنے پر ناراض ہے۔ اس نے اس سلسلہ میں سرے سے علیزہ سے کوئی بات ہی نہیں کی۔ معمول کے خوشگوار انداز میں وہ اس کے ساتھ گفتگو کرتا رہا۔ صرف واپس جانے سے پہلے اس نے لاؤنج سے باہر نکلتے ہوئے علیزہ سے کہا، میرے پیرنٹس خاص سے لمبے عرصے سے میری شادی کے بارے میں سوچ رہے تھے، خاص طور پر میری بڑی بہن کی شادی کے بعد۔ میری فیملی روایتی قسم کی فیملی ہے، جس طرح بڑے بیٹے سے بہت ساری توقعات لگائی جاتی، اسی طرح اس کی بیوی سے بھی خاصی توقعات وابستہ کر لی جاتی ہیں، شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر۔ وہ چند لمحوں کے لیے رکا، باقی لوگ لاؤنج سے نکل چکے تھے، صرف وہی دونوں ابھی اندر تھے۔ علیزہ دم سادے اس کی بات سنتی رہی۔ میری خواہش ہے کہ آپ ان توقعات پر پورا اتریے، کیونکہ توقع اس سے وابستہ کی جاتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے یا جسے ہم اپنے بہت قریب پاتے ہیں، اور آپ ہماری فیملی کا ایک حصہ بن چکی ہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہتا گیا، مجھ سے بات کرنا یا نہ کرنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ میری فیملی کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ کوئی برائی نہیں ہے اگر آپ ان کے فون ریسیو کر لیں یا ان سے تھوڑی بہت گپ شپ کر لیں یا ان کی دعوت پر ہمارے گھر آ جائیں۔ اس سے خوشی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کو مجبور نہیں کر رہا، لیکن آپ میری درخواست مان لیں گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ وہ اپنی بات کے اختتام پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ علیزہ قدم نہیں ہلا سکی۔ بہت غیر محسوس انداز میں اس نے جنید کے گھر آنا جانا شروع کر دیا، اور اس میل جول نے آہستہ آہستہ اس کے اس ڈپریشن اور احساس جرم کو کم کرنا شروع کر دیا جس کا شکار وہ منگنی کی رات عمر سے ہونے والی گفتگو کے بعد ہوئی تھی۔ اس کا احساس ضیاء مکمل طور پر غائب نہیں ہوا تھا، مگر اس کی شدت میں کمی آنا شروع ہو گئی تھی، اور اس میں بڑا ہاتھ اس اہمیت کا تھا جو اسے جنید کے گھر میں ملتی تھی۔ جنید کی امی تقریباً روز ہی اس سے فون پر بات کیا کرتی تھی، اور جس دن اس سے گفتگو نہ ہوتی اس دن جنید کی چھوٹی بہن سے گفتگو ہوتی۔ فری کے ساتھ اس کی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ جنید کی فری کے ساتھ خاصی بے تکلفی تھی۔ وہ جنید سے 2 سال چھوٹی تھی اور 1 سال پہلے اس کا نکاح ہوا تھا۔ شروع میں جنید کے گھر جا کر وہ بالکل خاموش بیٹھی رہا کرتی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ وہاں کس کے ساتھ کیا گفتگو کرے۔ وہ ہر بات کا بہت مختصر جواب دیتی اور زیادہ تر یہی کوشش کرتی رہتی کہ کسی لمبی چوڑی گفتگو میں حصہ لینے سے گریز کرے۔ وہ کسی بات پر بھی اپنی رائے نہیں دیا کرتی تھی، اور اگر کبھی اسے مجبور بھی کیا جاتا تو وہ اسے ہاں اور نہیں تک ہی محدود رکھتی تھی۔ آہستہ آہستہ اسے اندازہ ہونے لگا کہ اس کی یہ کم گوئی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ لاشعوری طور پر وہ جنید کے گھر اور وہاں کے افراد میں بہت زیادہ انوالو ہونے لگی تھی۔ لاشعوری طور پر وہ اس گھر میں جا کر خود کو بہت پرسکون اور خوش پانے لگی تھی۔ لاشعوری طور پر اسے جنید اور اس کے گھر والوں کی طرف سے کی جانے والی کالز کا انتظار رہنے لگا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ اپنے گھر میں بھی جنید اور اس کے گھر والوں کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ نانو، شائلہ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ گفتگو میں اکثر جنید اور اس کے گھر والوں کے حوالے بھی آنے لگے تھے، اور لاشعوری طور پر عمر اس کے ذہن سے غائب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ منگنی کی رات ہونے والی ملاقات کے بعد اگلے کئی ماہ تک عمر کے ساتھ اس کی کوئی ملاقات یا گفتگو نہیں ہوئی۔ وہ لاہور نہیں آیا، اگر آیا بھی تو اس نے نانو سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ علیزہ کو فون کرنا پہلے ہی بند کر چکا تھا، اور نانو کے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے بھی اس نے کبھی علیزہ کے ساتھ بات کرنے کی خواہش ظاہر نہیں کیا، اور اگر وہ کرتا بھی تو علیزہ اس سے بات نہ کرتی۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اب دوبارہ اس سے گفتگو کر سکے۔ کئی ماہ تک وہ اس بات کے لیے خود کو ملامت کرتی رہی تھی، آخر کیوں اس نے عمر کے سامنے اس طرح گڑ گڑا کر بھیک مانگی تھی، کیوں اس کے سامنے اس طرح زاروں قطار روئی تھی، اپنی عزت نفس کو کوڑے کے ڈبے میں کیوں پھینک دیا تھا، عمر کے سامنے اپنی رہی سہی عزت کیوں خاک میں ملا دی تھی، آخر کیوں وہ خود پر قابو رکھنے میں ناکام رہی تھی۔ وہ سوچتی اور اس کی ندامت اور احساس جرم بڑھتا جاتا۔ اس کی خواہش ہوتی کہ وہ کسی طرح اس رات کو کاٹ کر اپنی زندگی سے الگ کر دے، اور یہ اس کا احساس ندامت ہی تھا کہ وہ عمر کا سامنا کرنے یا اس سے بات کرنے کی ہمت خود میں نہیں پاتی تھی۔
عمر اس کی زندگی کی سب سے تکلیف دہ یاد بن چکا تھا۔ اس نے عمر سے نفرت نہیں کی تھی، مگر اس نے عمر کی وجہ سے اپنے آپ سے بہت زیادہ نفرت کی تھی۔ منگنی کے بعد کہیں ماں، اس نے عمر کا ذکر نہیں سنا تھا، حتیٰ کہ نانو بھی اس کے بارے میں بالکل خاموش تھی۔ پہلے کی طرح اس کا فون آنے پر وہ علیزہ کو اس سے ہونے والی گفتگو سے مطلع نہیں کرتی تھی، اور علیزہ جانتی تھی وہ ایسا جان بوجھ کر کرتی تھی۔ وہ شعوری طور پر کوشش کر رہی تھی کہ علیزہ عمر کو مکمل طور پر اپنے ذہن سے نکال دے، مگر انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کام عمر پہلے ہی کر چکا ہے۔ اب اگر وہ علیزہ کو اس کے فون کے بارے میں بتا بھی دیتی تو وہ اس کے لیے کسی پریشانی کا باعث نہیں بن سکتا تھا، کم از کم علیزہ کا یہی خیال تھا۔ عمر جہانگیر اس کی زندگی سے ہوا کے کسی جھونکے کی طرح پلک چپکنے میں نہیں نکلا تھا۔ وہ اس کی زندگی سے ایک تند و تیز طوفان کی طرح گزر کر گیا تھا، ہر چیز کو اڑاتے اور گراتے ہوئے، ہر چیز کو ملیا میٹ کرتے ہوئے۔ اس طوفان کے گزر جانے کے بعد ملبے کے علاوہ پیچھے کچھ بھی نہیں بچا تھا، اور علیزہ کو اس ملبے پر دوبارہ ایک عمارت کھڑی کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑی تھی، اس کا اندازہ صرف وہی کر سکتی تھی۔ وہ جو چیز اتنی تباہی اور بربادی کر کے گزری، ہوا سے فراموش کر دینا مشکل نہیں ناممکن ہوتا ہے۔ وہ غیر محسوس طور پر انسان کے لاشعور کا حصہ بن جاتی ہے، اور لاشعور سے شعور تک آنے میں اسے صرف چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ اور علیزہ کو خوف تھا کہ اس طوفان کے چھوڑے ہوئے نقوش دوبارہ نہ ابھرنے لگے۔ جنید سے منگنی کے ایک ہفتے کے بعد اس نے ایک انگلش اخبار جوائن کر لیا تھا، جو ملک کے چند بڑے اخبارات میں سے ایک تھا۔ یہاں کام کرنا اس کے لیے ایک منفرد تجربہ تھا۔ اخبار کو جوائن کرنا ڈپریشن سے فرار کی ایک کوشش تھی جسے اس نے اضافی مصروفیت میں ڈھونڈنا چاہا تھا، مگر اخبار جوائن کرنے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ وہاں اس کے کرنے کے لیے بہت کچھ تھا، بہت سی ایسی چیزیں اور ایسے تجربات جن کا موقع اسے پہلے نہیں ملا تھا جب وہ ایک نسبتاً غیر معروف میگزین کے ساتھ منسلک تھی۔ یہاں اسے پروفیشنل جرنلسٹ کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا تھا، ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا اور ان لوگوں سے سیکھنے کا، لیکن ان کے آرٹیکلز واقعی پڑھے جاتے تھے اور پھر ان پر بڑی تعداد میں تبصرے بھی کیے جاتے تھے، اور وہ لوگ جنہیں اندر کی خبر ہوتی تھی اور حکومت کی ہر پالیسی کی تفصیلات ان کی انگلیوں پر ہوتی تھی، انہیں ہر آنے اور جانے والے کی خبر ہوتی تھی، جو گڑھے مردے اکھاڑنے میں ماہر سمجھے جاتے تھے اور جن سے ہر حکومت خوف زدہ رہتی تھی، جن کی تنقید اور بیان کردہ حقائق پر حکومتی اور انتظامی عہدیدار ان کو وضاحتی نوٹ جاری کرنے پڑتے تھے۔ وہ اخبار کے دفتر میں اپنے کولیگ کے درمیان ہونے والے بحث مباحثہ سنتے اور وہ ان کی معلومات اور طرز استدلال پر رشک کرتی۔ جمہوریت کا چوتھا ستون بھی اتنا ہی طاقتور تھا جتنے باقی تین ستون، اتنے طاقتور کہ بعض دفعہ وہ باقی تینوں ستونوں کو ہلا دیتا تھا۔ لیزا اخبار کے پولیٹیکل پیجز سے وابستہ نہیں تھی، وہ سوشل ایشوز پر آرٹیکل لکھتی تھی اور مختلف تقریبات کی کوریج بھی کرتی، اور ان تقریبات کو کور کرنے کے دوران اسے جرنلسٹ کے ساتھ لوگوں کے غیر معمولی رویے پر حیرت ہوتی۔ اخبار میں لگنے والی ایک سرخی لوگوں کے لیے کتنی اہمیت رکھتی تھی۔ فرنٹ پیج نیوز آئٹم بننے کے لیے لوگ کیسی کیسی حرکات اور کیسے کیسے بیانات دینے پر اتر آتے تھے۔ اخبار میں آنے والا نام ایک عام اور غیر معروف آدمی کو معروف کر دیتا تھا۔ مسلسل خبریں چھپتے رہنے سے کسی شخص کو جہاں لوگوں کی یادداشت سے اوجھل نہ ہونے کی سہولت رہتی تھی، وہیں انگلش اخبار میں چھپنے والی خبر اس کلاس تک رسائی کا ذریعہ بن جاتی تھی جسے رولنگ یا ایلیٹ کلاس کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھی اس کی 20ویں ایپیسوڈ۔ تو ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔